اذکر اسم اللہ علیہا صواف فإذا وجبت جنوبها فکلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن پاک میں سورۃ الحج اور سورہ کوثر کے اندر قربانی کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سے متعلقہ ہمیں ہدایات و تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا سورہ حج کی آیت نمبر 36 اور 37 میں ارشاد ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے بنایا ہے، اور تمہارے لیے اس میں بہت سارے فوائد ہیں۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، اونٹوں کو قطار در قطار کھڑا کر کے، ایک پاؤں باندھ کر 3 پاؤں پہ کھڑا کر کے نحر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور جب اونٹ نیچے گر جائے اور اس کے پہلو اور کروٹیں زمین پر لگ جائیں تو اب خود بھی اس میں سے کھاؤ، اور جو اللہ کی عطا کردہ چیزوں پر صبر کیے ہوئے اور قناعت کیے ہوئے سوال نہیں کرتے انہیں بھی کھلاؤ، اور جو اپنی محتاجی کا اور حاجت کا اظہار کرتے ہیں سوال کر کے انہیں بھی کھلاؤ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہم نے اسی طرح ان چوپاؤں کو تمہارے تابع فرمان بنا دیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وَلَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور ہرگز ان قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، تمہارے دلوں کا تقویٰ اور خلوص اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے تابع فرمان بنا دیا ہے تاکہ تم اللہ کی دی ہوئی تعلیم اور ہدایت کے مطابق ان کو ذبح کرتے ہوئے اور نحر کرتے ہوئے ان پر اللہ کا نام لو اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی اور عظمت کو بیان کرو۔ اور اے حبیب آپ نیکوکاروں کو خوشخبری دے دیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ہم اہل ایمان اور اہل اسلام کو جتنی عبادات کا حکم فرمایا ہے اور جتنے احکام ہمیں ارشاد فرمائے ہیں، ان سے اصل مقصود اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بڑائی، کبریائی اور عظمت کو دلوں میں راسخ کر کے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اور اس کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ اجاگر کر کے، اور بار بار آخرت
کا تصور ہمارے دینوں میں ڈال کر ہمیں اطاعت و فرمانبرداری کے لیے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کی پیروی کے لیے ذہنی طور پر اور عملی طور پر تیار کرنا ہے۔ کوئی آپ عبادت لے لیں، کوئی آپ شریعت کا حکم لے لیں، تو بعض عبادات اور بعض احکام پر نظر ڈالتے ہی فوراً آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور بعد میں ذرا گہرائی سے آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس عبادت کا مقصد اور اس حکم پر عمل کا مقصد وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی دینوں میں بٹھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے حوالے سے ذہن سازی مقصود ہے، اور جو ہمارا اصل مقصد زندگی ہے کہ اللہ کی بندگی کر کے اس کو راضی کرنا، اس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، اور آخرت کے دن کی یاد دلا کر اس کے لیے تیاری پر آمادہ کرنا مقصود ہے۔ لیکن اکثریت وہ عبادات اور احکام پر عمل کرنے سے غافل رہتی ہے، اور جو لوگ عمل کرتے بھی ہیں ان میں بھی زیادہ تر لوگوں کی وہ ادھر توجہ نہیں ہوتی کہ جو اس عبادت کا اور اس حکم پر عمل کا مقصود ہے وہ پورے طور پر حاصل ہو، اور وہ اس کی اصل روح سے غافل رہتے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ پورے شعور کے ساتھ، پوری سمجھداری کے ساتھ ہم قرآن و سنت کے احکام کو سیکھیں اور ان پر اس طرح عمل پیرا ہوں کہ جو ان سے مقصود ہے وہ پورے طور پر ہمیں حاصل ہو۔ تو قربانی وہ اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ شعائر یہ اس کا معنی ہے نشانیاں۔ تو جب آپ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو دیکھ کر نشانی والے کی یاد آتی ہے، تو جب آپ اللہ کی نشانیاں دیکھیں، اسلام کی نشانیوں کو دیکھیں، تو ضروری ہے کہ آپ کو اللہ کی اور اسلام کی یاد آئے۔ تو جس طرح صفا مروہ کو اللہ کی نشانیوں میں سے قرار دیا گیا ہے، یہاں فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں اور قربانی کے بڑے جانور ہیں، ہم نے ان کو تمہارے حق میں اللہ کے شعائر بنایا ہے، لہذا جب تم قربانی کے اونٹوں کو دیکھو تو تمہیں اللہ کی یاد آنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے بہت سارے فوائد اللہ رب العالمین نے رکھے۔ یہ جو جانور ہیں ان کے دودھ سے اور ان کے گوشت سے، ان کی کھالوں اور ان کی ہڈیوں اور ان کے دیگر جو اعضاء ہیں ان سے ہم طرح طرح کے فوائد حاصل کرتے ہیں، اور بار برداری کا اور سواری کا اور کھیتوں میں ہل چلانے کا اور دیگر بہت سارے کام لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے طرح طرح کے فوائد رکھے ہیں، اور خاص قربانی کے حوالے سے ان کے اندر ہمارے لیے روحانی فوائد بھی ہیں اور دنیاوی اور جسمانی فوائد بھی ہیں۔ جب ہم یہ قربانی کرتے ہیں تو اپنا عمدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے وہ بخل اور وہ حرص جو انسان کی طبیعت میں موجود ہے اور جو بری خصلت انسان کو بہت ساری برائیوں پر آمادہ کرتی ہے، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے وہ بخل اور حرص دور ہوتا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے انسان اللہ کی بارگاہ سے بہت بڑا اخروی ثواب اور بہت ساری دنیاوی برکت حاصل کرتا ہے، اور مزید ذبح کے بعد پھر ہم اس کے گوشت سے، ان کی کھالوں سے ہم طرح طرح کے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ جانور اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے طرح طرح کے فائدے رکھے ہیں۔